بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، محتشم سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت، ربیع الاول کی بہاریں جلوہ ساماں ہیں، اور میں اور آپ حضور کے تذکار حسن کی خوشبو لینے موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کی تابانیاں اور جلوہ سامانیاں ہمارے ذوق کی تسکین، قلب کا قرار، روح کی ٹھنڈک، ایمان کی تازگی، عشق و محبت کی نہضت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خصائل اور آپ کے شمائل بیان کرنا شروع سے ہی اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ خصائل حضور کی سیرت کے عنوان کو کہا جاتا ہے، فضائل حضور کی عظمت و رفعت حضور کے معجزات کا عنوان ہے، شمائل حضور کے اعضائے نور کا تذکرہ جاں فضا ہے، حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شمائل پر، خصائل پر، فضائل پر علماء نے بہت کام کیا، تصنیفات چھوڑی، محدثین نے اس عنوان سے باب باندھے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور کی سیرت، حضور کے کردار کے عنوانات کتب میں نقش ہیں۔ حضور کی فضل و عظمت کے حوالے، حضور کے معجزات کا بیان، حضور کی رفعت کی کہانیاں، اور آقا کریم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مراتب جلیلہ کا بیان، یہ بھی محبوب موضوع رہا اہل علم کا، اہل محبت کا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے شمائل، حضور کی صورت کا بیان، حضور کے حلیہ نور کی باتیں، یہ بھی ترک نہیں ہوئی۔ عمومی طور پہ ہم شخصیات کے کردار کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے، ان کے خصائل کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ ان کے شمائل کے حوالے سے
اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی، لیکن کائنات میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ستودہ صفات ہے جن کے شمائل کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی صحابہ نے بیان کیا کہ حضور کے سر انور اور مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے۔ آپ کو کسی کا اتنا محفوظ حلیہ نہیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی زلفوں کے خم کیسے تھے، حضور کی رنگت سے لے کر کے حضور کے اعضائے بدنیہ کے توازن، حسن اور جمال کی کہانیاں آپ کتب احادیث میں، شمائل کی کتابوں میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے ہیں۔ کبھی حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرتے ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حامیم، کبھی آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا، کبھی دیگر اعضائے بدنیہ کا ذکر قرآن نے کیا۔ حضور کے سینہ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی۔ حضور علیہ السلام کی مازاغ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا۔ اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، وہ حسن عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ ویسے اللہ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول خوبصورت ہوا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا ہو، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو، آنے والے کو متاثر کر سکے، باوقار لگے۔ تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی۔ تو اللہ کا ہر نبی حسین، ہر نبی جمیل، لیکن جو جمال، جو خوبصورتی، جو حسن، جو شان و شوکت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کو عطا کی، وہ حضور کا ہی مقسوم ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے۔ سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عضو بدن خوبصورتی کا مرقع اور جمال کا معیار ہے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، حسن محمد کو دیکھ لو۔ کوئی عیب، کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑھا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، جبریل امین سے اللہ اس کی مدد فرما۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ رکھا گیا ہے، آپ کا پیکر نور، آپ کا وجود مسعود حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا۔ صوری حسن بھی عطا کیا گیا، مانوی حسن بھی عطا کیا گیا۔ حضور کے اعضاء کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے، لیکن جو توانائی عطا کی گئی، جو طاقت عطا کی گئی، ید اللہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے، وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے۔
اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے، مازاق کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کا معنوی حسن بھی دیکھیے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں، اے آمنہ کے در یتیم تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو صوری حسن بھی اور معنوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ جل شانہ نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایسی چمک، ایسی رانائی، ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا، اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسند پہ براجماں رہتے، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے۔ با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک مناظرہ ترتیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا، لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو سوالات کا ایک ڈھیر اٹھائے لائے تھے، ایک گٹھڑی باندھ کے لائے تھے سر پہ رکھ کے، لیکن جو ہی حضور کو دیکھا تو وہ جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں ڈھیلی ہونے لگی، پھر سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے، اور حضور کو دیکھا تو کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔ اب آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ یہ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ لیکن جب آقا کریم نے پوچھا کہ آؤ کدھر آئے ہو تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی۔ اب جن لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کو تیار کر کے بھیجا تھا وہ امید میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے کہ انہوں نے سخت سوال کیے اور مسلمانوں کے نبی ان کا جواب نہیں دے پائے، لیکن جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن سلام نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ محبوب کی نگاہوں کا شکار ہو گئے اور انہوں نے دیکھتے ہی حضور پر تن من سب کچھ نچھاور کر دیا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو وہ صبر نہ کر سکے اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تم نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا اور پھر تم نے مان لیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہو گیا، لیکن یہ عجیب کہانی ہے، سنا ہے تم نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، بس تم نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی تمہارے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟ تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، جب میں اس آقا و مولا کی چوکھٹ پہ پہنچا اور میں ان سے سوال کرنے کے لیے
لفظوں کو ابھی ترتیب ہی نہیں دیا تھا کہ میری نظر ان کے جمال جہاں آرا پہ پڑ گئی۔ اب عبداللہ بن سلام کے لفظ سنیے، فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، چہرہ نور کو دیکھا، رخ زیبا کی زیارت کی، تو میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی، جمال ہی ایسا دیا، خوبصورتی ہی ایسی دی کہ جو حضور کو دیکھتے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ تو کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے محض حضور کو دیکھا، پھر اس کے بعد لب کھلے تو کلمہ ہی جاری ہوا۔ وہ خوبصورتی اور وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک ایک عضو بدن خوبصورتی کا مرقع تھا، بلکہ خوبصورتی کا معیار تھا۔ حسن کیا ہوتا ہے، حسن کا معیار کیا ہوتا ہے، جمال کسے کہتے ہیں، خوبصورتی کی تعریف کیا ہے، اعضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توازن دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حسن بخشا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، وہ حضور کے مبارک قدموں سے اس کا انداز کیجئے کہ جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہوئے وصف جمال محمد کی کہانی چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں۔ جو جمال اللہ نے حضور کے مبارک قدموں کو دیا تھا، اللہ اکبر، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں تھا۔ خوبصورت قدم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے وصاف ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ کو ایک دن کہا کہ مجھے اپنے آقا و مولا کا حلیہ بتاؤ، تو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ یہ حضور کے وصاف ہیں، چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مالا مال ہوئے۔ ویسے حضرت امام حسن نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا، اور بھی اصحاب نے حضور کو دیکھا تھا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی ہی تب بنتا ہے جب وہ حضور کو بنظر ایمان دیکھے، لیکن صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ صرف چند لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے لکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلووں کی تابش ایسی تھی اور حضور کا جمال ایسا تھا اور اس کی چمک ایسی تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے دیکھ سکے۔ تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے دیکھا تو حضور کیسے تھے؟ اگر ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو 3 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی جو حضور علیہ السلام کے وصاف ہیں، حضور کے حلیہ نگار ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی صورت کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 اصحاب نے ہے، لیکن جو وصف بیان کرتے ہیں، شمائل رسول کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا، حضور کو بہت قریب سے دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا، اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔
فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی ابھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے ہیں۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ کس کی ہمت تھی؟ اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں، اور بیان کرنے والوں کی تعداد میں نے عرض کی کہ 3 درجنوں سے زائد نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اب امام حسن پوچھ رہے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے حضور کو دیکھا تو مجھے بتائیے میرے نانا کا جمال کیسا تھا؟ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو جب حضور کے قدموں کی کہانی انہوں نے بیان کی تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم اور حضور کی ہتھیلیاں پر گوشت تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں امام ترمذی جو شمائل میں حدیث لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدمین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم ملائم تھے، خوبصورت تھے، کھردرے نہیں تھے، کوئی پھٹن نہیں تھی۔ عمومی طور پہ قدم پھٹ جاتے ہیں اور ایڑیاں بہت سارے لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں تو وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور مسیح القدمین تھے۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا۔ یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال۔ اچھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھیں وہ زیادہ پر گوشت نہیں تھی، ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پر گوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ حسن کا مرقع ہی جمال مصطفیٰ ہے، تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عضو کو تراش کر کے بنایا ہے، بلکہ پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے اعضاء کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں۔ تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھی، باقی حضور کے پاؤں پر گوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی، بالکل نرم گداس اور بالکل جو ہے وہ ملائم تھے، اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے 1 سیکنڈ میں آ جاتا۔ یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے، ایڑیوں سے لے کر کے انگلیوں تک یہ تلوہ کہلاتا ہے، جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مس کرتا ہے، اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بالکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے۔ پاؤں کا بالکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا خم ہو، جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے، اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے، تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا۔ اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا، حضور کے تلووں کو بھی حسن دیا، حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا۔ سائل الاطراف، حضور کی مبارک انگلیاں قدرے لامبی تھی، اور یہ حسن ہوتا ہے۔ انگلیاں چھوٹی ہوں، ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض احادیث میں آتا ہے
کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں، لیسا لہا اخمس، یہ لفظ ہیں کہ وہ اخمس نہیں تھے، یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں یہ ہے لیسا لہا اخمس. اور حضرت ہند بن نبی حالہ سے جو حضور کے مبارک تلووں کا حسن بیان کیا گیا ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مبارک قدموں کا تلووں کا حسن یہ تھا کہ وہ درمیان سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے تھے، اور یہ خوبصورت پاؤں کا جمال ہوتا ہے. تو ان دو چیزوں میں علماء نے تطبیق کی ہے. اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمت نازل کرے جو حضور کے حسن پہ، حضور کے جمال پہ گفتگو کرتے رہے، اور ایک ایک عضو پر انہوں نے کئی کئی صفحات لکھے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی حضور کے جمال پر. اب حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو حضور کو گھر میں دیکھا تھا. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے ابو حالہ سے. اب انہوں نے تو دیکھا، اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو یہ اندرون خانہ کا دیکھنا نہیں تھا. تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لیس لہا اخمس، کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل برابر تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ السلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گھس جاتا، وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی. اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں. تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے. ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پہ رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں. تو جب پاؤں کو جما کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے. یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ ہویدہ ہو جاتا. سلطان قاتبائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے، تو انہوں نے 20,000 دینار کے اندر وہ خریدا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرہانے بطور کتبہ لگایا جائے. علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجود الی الآن، وہ اپنے دور میں کہانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاتبائی کی قبر کے سرہانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک تلوے، حضور علیہ السلام کی کم گوشت تراشی ہوئی ایڑیاں اور مسیح القدمین، حضور علیہ السلام کے ملائم نرم گداز پاؤں، ان کا حسن اور ان کا جمال، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی انگلیاں جو قدرے لمبی تھی اور ان میں جو درمیان والی انگلی تھی وہ زیادہ لمبی تھی. اس پر حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں. تو اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی سعادت حج پا رہی تھی، تو حضور کو ملنے کے لیے جب ہم پہنچے تو آقا کریم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ناکا پر جلوہ فراز تھے. تو میرے میں ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں. ایسا جلوہ، ایسا جمال، اللہ اکبر، اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھیں کہ میرے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں. اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی. میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی، اسی میں کھو گئی. اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت میمونہ بنت کردم سے یہی ایک روایت مروی ہے.
ساری زندگی ان کے پاس سرمایہ یہی تھا، جب کسی مجلس میں جاتی تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا۔ یہ سرمایہ ساتھ لیے لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے، میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے تلووں کی زیارت کی ہے۔ تو وہ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی فما نسیتو فیما نسیتو طولا اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ۔ جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سبابہ انگلی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ والی انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لمبی تھی، کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے۔ میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا، انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا، ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں۔ یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا، یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم، جتنے من مونے قدم میرے حضور کے تھے، اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا۔ اچھا، یہ قدم، یہ ایڑیاں، یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی، جہاں اس کا صوری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا۔ یہ قدم اٹھ جائیں اللہ اکبر تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان قدم کی اونچائی، ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ اور میرے امام بولے زہ عزت و اے طلائے محمد، زہ عزت و اے طلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوکت وہ بھی دیکھنے والی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے۔ احد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے اللہ اکبر تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مقدر جاگ گئے، بخت بیدار ہو گئے۔ ان کے قدم جو کہ اس شاخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا۔ یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی روح رقص کر رہی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سرور اور کیف کی وادی میں اور ایک جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہے وہ عالم میں نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر احد، ظاہر تو پتھر ہے احد، لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے حضور سے پیار کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے۔ آؤ میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی ہے، آقا کریم تشریف فرما ہیں، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی واز کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں درد سے روکتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، رونے والے کا انداز درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا۔
اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی. حضور ابھی بیٹھے ہیں، خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیف و درد میں روتا چلا جا رہا ہے. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے. صحابہ کی آنکھیں محو حیرت ہیں، استجاب کا عالم ہے. یہ کون رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا؟ آقا کریم منبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے، ایک سمت بڑھے. کھجور کا خشک تنا پڑا تھا. آج پہلا دن تھا کہ منبر حضور علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا، ورنہ یہ خشک تنا دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واز کیا کرتے تھے. جب منبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ایک کونے میں ڈال دیا گیا. اب جو ہی حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے، اس طرح وہ خشک تنا رو رہا تھا. اس تنے ہنانا در ہجر رسول زار می نالت چو ارباب عقول. جس طرح عقل والے، جس طرح جو ہے وہ فہم و ادراک رکھنے والے لوگ روتے ہیں درد سے، وہ رو رہا تھا. آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی گھگی بن جاتی ہے، تو یہی کیفیت اس کی ہو گئی. اور آقا کریم اپنا دستے رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں. بتدریج اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا. حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور منبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استجاب کا عالم دیکھا، حیرت کی فراوانی دیکھی. فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو، جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ. اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہے. حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنا بھی زار و زار روئے تو جس کے سینے کے اندر محبت بھرا دل ہے تو وہ حضور کے عشق میں آنسو کیوں نہیں بہائے گا؟ حضور کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسو کا خراج کیوں نہیں دیں گی؟ تو وہ خشک تنا حضور کی محبت میں رو رہا. اب ہے یہ پتھر، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. اب حضور اپنے اس محب کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی چھاتی پہ قدم رکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا. فضاربا برجلہ، اپنا مبارک پاؤں زور سے مارا. فقال اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو حضور کی مبارک ایڑی کے لگنے کی دیر تھی، حضور کے قدم کی ضرب کی دیر تھی کہ اس کا زلزلہ تھم گیا. میرے امام بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. زلزلہ آ گیا اس کے اوپر، وہ جھومنے لگا، لیکن حضور نے اپنا مبارک قدم مارا اور وہ ٹھہر گیا. اللہ اکبر. تو یہ پہاڑ آج بھی اس شاخ جب شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ احد پہ تو ضرور جاتے ہیں. حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے اور اس جبل احد کو دیکھنے کے لیے. اور یقین جانیے گا جبل احد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں. میں تو وہاں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آج پورا مدینہ بدل گیا ہے. یعنی اس کی وہ صورت، وہ کچے مکان، وہ گروندے، وہ گھر، وہ کوچہ و بازار، وہ کچی سڑکیں، وہ ماحول آج وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. جہاں کچے مکان تھے جن کے اوپر چھت کھجور کے پتوں کی پڑی تھی، وہاں عالی نصب پلازے آپ کو نظر آتے ہیں. فلک بوس آپ کو ہوٹل نظر آتے ہیں. وہ کچی سڑکیں آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتی. وہاں تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں. خوبصورت پتھر لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتے. وہ ماحول آپ کو نظر نہیں آتا. تو پرانا مدینہ اگر ڈھونڈنے نکلیں بھی تو ظاہر ہے اگرچہ ان پختہ
اور خوبصورت عمارتوں کے اندر بھی عکس جمال محمد کا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پرانا دور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ احد پہ جاتے ہیں تو میں دوستوں کو کہتا ہوں اس احد کو جی بھر کے دیکھ لو، اس پہ ڈائریکٹ میرے حضور کی نظریں پڑی ہوئی، یہ بدلا نہیں، یہ 14 صدیوں سے جیسا تھا آج بھی ایسا ہے، اس پہ میرے حضور کی نظریں ڈائریکٹ پڑی ہوئی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو یوں دیکھا ہے۔ تو یہ احد حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے، اور اس پیار کی وجہ سے یہ پتھر قیامت کے دن جنت میں جائے گا، یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ یار اگر ایک پہاڑ حضور سے پیار کر لے تو وہ مکین جنت بن جاتا ہے، اور اگر حضور کا غلام ایک عاشق حضور سے محبت کرے تو اللہ اس کو کتنے درجے عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم نے زور سے قدم مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی شان ہے، یہ حضور کے مبارک قدم کا جمال ہے اور اس کی خوبصورتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر حضرت جابر کا اونٹ چلتے چلتے تھک گیا، سفر لمبا تھا اور اونٹ کمزور تھا، تو چلتے چلتے اس کو تھکن ہو گئی، اب وہ قافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ اونٹ تھک گیا ہے اور میں قافلے کے ساتھ چل نہیں پا رہا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدم سے اس اونٹ کو ٹھوکر لگائی، فَنَشِطَ حَتَّى كَانَ مَا يَمْلِكُ زَمَامَهُ۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس کی لگام سنبھالی نہیں جاتی تھی، اتنا تیز چلتا تھا۔ یار جس کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ توانائی آ جائے، اس کے ہاتھوں کی توانائی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے صرف حضور کے مبارک قدموں کو صوری حسن ہی نہیں دیا تھا، مانوی جمال اور توانائی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو راستے میں ذی المجال کی منڈی آئی اور وہاں حالات ایسے تھے کہ پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ عطشت ولیس عندی ماء، مجھے تو سخت پیاس لگی ہے اور پانی بھی پاس نہیں ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضرب بقدمہ الارض فخرج الماء فقال اشرب۔ تو حضور نے اپنے مبارک پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائی، چشمہ پھوٹ پڑا، اور آقا کریم نے فرمایا چچا پانی پی لیجئے۔ تو وہ پاؤں اگر زمین پہ لگے تو چشمے پھوٹے، اگر احد پہاڑ پہ وہ پاؤں پڑے تو اس کا زلزلہ جاتا رہے، اور اگر وہ کسی جانور کو حضور ٹھوکر لگائیں تو اس کے اندر اس قدر تیزی آ جائے کہ اس کی باغ سنبھالی نہ جائے، اتنا سریع رفتار ہو جائے، اب ان قدموں پہ کون قربان نہیں ہوگا۔ یار ان قدموں کو چومنے کے لیے جبریل بھی تو بے تاب دکھائی دیتے ہیں۔ معراج کی شب جب جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور محو استراحت ہیں، تو جبریل عرض گزار ہوئے مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا رب آرنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سراپا چشم بنا ہوا ہے اور کہتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے۔ ایک خود چل کے جا رہا ہے اور تقاضۂ رویت کرتا ہے، اور جواب آتا ہے لن ترانی، اور ایک سویا ہوا ہے چادر اوڑھ کے، اور جبریل کہتے ہیں محبوب اٹھیے، رب آپ کو بلا رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور استراحت میں ہیں، تو آواز آئی یا جبریل قبل قدم ہے، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ اب جبریل حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے رہے ہیں۔ کسی نے جبریل سے تصور کے عالم میں پوچھا، حضور کے قدم چومے، حضور کے تلووں کو بوسے دیے، بتا کیفیت کیا ملی؟ تو بولے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہ سرور وہاں جو نصیب ہوا۔ وفد عبد القیس جب مدینہ المنورہ آیا تو ان میں ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا، بس بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کے گاڑی اتارتی ہے اور آپ ہوٹل میں سامان رکھتے ہیں، تو پھر کتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے غسل کریں اور جلدی سے نیا لباس پہنیں
اور جا کے ہر گنبد کو دیکھیں، حضور کی مبارک مسجد کی زیارت کریں، ان کوچہ و بازار میں جائیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ وفد عبد القیس جب آیا تو ان میں ایک صحابی حضرت زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیزی کے ساتھ گیا اور پھر ہم جا کے حضور کے ہاتھ بھی چومنے لگے، حضور کے قدم بھی چومنے لگے۔ یہ سعادت مند قدم جن کے بوسے صحابہ دیتے ہیں، کبھی جبریل کے بوسہ گاہ بنتے ہیں، کبھی احد پہاڑ کی چھاتی ان قدموں کو چومتی ہے۔ یہی قدم ایک موقع ایسا آتا ہے یاد خدا میں، اللہ کے شکرانے میں، نماز میں، لمبے قیام میں سوج جاتے ہیں، اور میرا مالک کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال اور مبارک قدموں کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک قدموں کو صوری اور معنوی حسن سے نوازا، اور یہ حسن حضور کے مبارک قدموں کا ہے، پھر جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ تو صاحب، کسی کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور محبت کا ربط قائم ہو، اور اگر قائم ہے تو مضبوط ہو۔ ہم حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان اسی لیے کرتے ہیں، اور محدثین نے اس پر باقاعدہ کتابیں اسی لیے لکھی، اور کتب حدیث میں باقاعدہ شمائل رسول پہ باب اسی لیے باندھے تاکہ لوگوں کے سینے میں حضور کی محبت کی جوت لگے، اور وہ جو شعلہ جوالہ ان کے سینے میں حب رسول کا ہے وہ اور بھڑک اٹھے، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جو محبوب اتنا سونا ہے، اتنا جمال آفریں ہے، اور جس کے قدم اتنے سونے ہیں، پھر اس کے نقش قدم کو کیوں نہ تھام لے، اس کے نقوش پا کو خضر راہ کیوں نہ بنا لیں، پھر ان کے اٹھنے والے قدموں پر اپنی زندگی کیوں نچھاور نہ کر دیں۔ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور تو کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یعنی وہ قدم تو قدم رہا، اس قدم کی رعنائیاں، اس کی خوبصورتیاں، اس کا جمال اور اس کا حسن تو حسن رہا۔ جہاں وہ مبارک قدم لگا، جہاں وہ نقش لگا، اگر وہ نقش بھی سر پہ رکھنے کو مل جائے تو کہا کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور، حضور علیہ السلام کا قدم تو جزو بدن رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں وہ جو نالین تھی، اس نالین کا بھی نقش وہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم زمانے کے تاجدار کہلائیں گے، اور جن کے سر پہ حضور کا قدم آ جائے ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یہاں اس نقش کو بھی دیکھیے، حضور کے مبارک قدموں میں جو نالین آیا اس